اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف سپورٹ چینل لایا آج آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کا گھر رزق اور دولت سے بھر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل عطا فرما دیتے ہیں، اور اس شخص کے درجات کو بھی بلند فرما دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے، اور آپ کے پاس ایک بہت ہی پیارا موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں، اور اپنی جھولیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھر سکتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب مسکین محتاج کو آپ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آپ کے ہاتھ سے دیے ہوئے کچھ پیسوں سے جو بھی آپ کسی کو عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال و دولت میں 10 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں، برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس چیز کو اپنے دل سے ختم کر دیں۔ اگر آپ اپنے دل میں کسی کے لیے قطع رحمی رکھتے ہیں اور صلح رحمی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو جو آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی عبادت ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ سچے دل سے ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے لیے رزق مانگیں، مال و دولت مانگیں، اپنی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور پھر وہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں گے، اور کس طرح سے آپ کو خوشی اور سکون عطا فرما دیں گے۔ اور رمضان المبارک کے اس پاک اور مقدس مہینے میں ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو جو اس کا ثواب ہمیں عام دنوں میں ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں جو اس کا ثواب ملتا ہے، وہ عام دنوں سے دگنا ملتا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ آپ صدقہ دینا مت بھولیے۔ کسی غریب مسکین کو آپ صدقہ لازمی دیں، اور صدقہ تمام بلاؤں اور آفتوں کو ٹال دیتا ہے، کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے اور آپ صدقہ عطا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دلا دیتے ہیں، اور وہ جو پریشانی ہے، آپ کی جو آفت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ اس رمضان المبارک کے اس پیارے مہینے میں تہجد میں اور سحر و افطار کے اوقات میں آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ اس مہینے میں اور خاص کر تہجد میں اور سحر اور جو افطار کا وقت ہے، اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول کی جاتی ہیں، اور ان میں چند گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول عطا فرما لیتے ہیں۔ تو آپ ان گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات آپ دیں، اور اپنے غریب رشتہ داروں کا آپ خصوصی خیال رکھیں، ان کی کچھ مالی امداد کریں۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں، اور آخری عشرے میں آپ لوگ تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کریں، اور شب قدر کو تلاش کرنے کا اہتمام کریں، اور تاک راتوں میں جاگ کر آپ عبادت کریں اور شب قدر کو تلاش کریں۔ اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے، جو کہ آپ نے 6 اور 7 رمضان والے دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وظائف سپورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام وظائف کی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکے نوٹیفیکیشن کی صورت میں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔
آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 6 اور 7 رمضان المبارک والے دن آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ 6 رمضان کو یہ وظیفہ کریں گے تو آپ نے یہ وظیفہ سحری کرنے کے بعد کرنا ہے، اور 7 رمضان والے دن آپ نے یہ وظیفہ افطاری کرنے کے بعد کرنا ہے، یعنی کہ 2 دن کا وظیفہ ہے۔ ایک دن جو ہے آپ اس کو کریں گے سحری کے بعد، اور دوسرے دن آپ اس کو کریں گے افطاری کے بعد۔ اور اس وظیفہ کو آپ کس کس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ نے بہت کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی ہیں، بہت سارے وظائف بھی کیے ہیں، لیکن آپ اس پریشانی سے اس طرح سے نکل نہیں پا رہے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو آپ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اور آپ کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یا آپ کا کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے وہ رکا ہوا ہے، یا اگر چل رہا ہے تو آمدن اچھی نہیں ہو رہی، تو آپ اس مقصد کے لیے بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ہاں کوئی مریض ہے یا آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ آپ اس کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں، دوائیاں کھا کر تھک چکے ہیں، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے کی تنگی ہے تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اور پھر اس کے بعد یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کا جو گھر ہے وہ دولت سے انشاءاللہ تعالیٰ بھر جائے گا، اور آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا، مال و دولت آئے گا اور پیسہ آئے گا کہ آپ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک غیبی مدد ملے گی۔ بس آپ نے اس وظیفہ کو سچے دل سے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ سچے دل سے وظیفہ کرتے ہیں تو ہی آپ کو اس کا جو 100% والا رزلٹ ہے پھر ہی ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ دل میں وسوسے رکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے سے کیا سچ میں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور وظیفہ کا بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہی یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ 6 رمضان والے دن جب آپ نے سحری کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا مالو، یا وہابو یا مالکو، یا وہابو یا مالکو، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کر اپنے لیے رزق مانگنا ہے، اپنے لیے خوشی سکون مانگنا ہے، اپنی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق سے، مال و دولت سے نواز دیں گے۔ اور پھر اسی طرح 7 رمضان والے دن بھی آپ نے یہ وظیفہ اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح آیا گیا ہے، لیکن آپ نے فرق اس میں کیا ہے کہ آپ نے 7 رمضان والے دن جب آپ نے افطاری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جب نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہی وظیفہ تھا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارا وظیفہ پسند آیا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کا بھلا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، اور آپ نے اس وظیفہ کو دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اور پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔